اچھا، یہاں پہ یہ نیریٹو اکثر سننے میں آتا ہے کہ جی یہ لوگ جو نکلتے ہیں گوادر میں یا بلوچستان کے دوسرے ایریاز میں، یہ حکومت ان کی اسمگلنگ جو ایران سے کرتے ہیں، چاہے وہ تیل کی ہو یا وہ چھوٹے سے کیک کی ہو، اس پہ تالا لگاتے ہیں، یا یہ مچھلی کی اسمگلنگ پہ تالا لگاتی ہے حکومت، تو یہ سڑکوں پہ سناتے ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں دے رہی ہے. نہیں، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہیلیریس ہے. جتنا میں نے بلوچ لوگوں سے کانٹیکٹ رکھا ہے لاہور میں رہتے ہوئے، پشتونوں سے رکھا ہے، میں نہیں سمجھتا کوئی اور میڈیا پرسن کلیم کر سکتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ کیسز میں ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا. اس کے بالکل الٹ ہے ریالٹی. کیونکہ اب دیکھیں نا، وہ جو کاروبار چل رہا ہے وہاں پہ، اس کا بینیفیشری کون ہے؟ عام بلوچ تو کھڑا ہی نہیں ہوا بارڈر پہ. تو وہ پاپا جان صاحب جو تھے، ان کی نیٹ ورتھ کیسے بنی تھی ساری؟ وہ دیکھیں نا، یہ چیزیں بڑی ایویڈنٹ ہوتی ہیں. تو اس میں یہ آپ کہیں کہ عام بندے کو فائدہ ہو رہا ہے. اگر فائدہ ہو رہا ہوتا تو آپ وہاں جا کے ڈیولپمنٹ دیکھ لیتے کوئی جو ہوئی ہوتی. وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی کوئٹہ کا بڑا شہر مانا جاتا ہے، وہاں جا کے دیکھیں حالات کیا ہیں. ادھر بھی کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی جو لیویبل سٹی بنائے اس کو. تو یہ چیز ہے کہ ڈرگس کا ایک مسئلہ بہت زیادہ ہے وہاں پہ. اس پر بھی فورس کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو تو ٹھیک ہے، کوئی یہ چھوڑنا نہیں ہے. کیونکہ اس سے درمیان میں پیسے بھی ادھر ادھر ہوتے ہیں، مڈل مین بھی کماتے ہیں، سب ہوتا ہے. ایرانی ڈیزل بھی ایسی ہے کہ وہ بائکوں پہ آتا ہے پہاڑیوں سے. ہاں، اور وہ آدھی رات کو ٹریول کرتے ہیں. اب ماشاءاللہ کسٹم کے حالات یہ ہیں کہ کسٹم 5 بجے پوسٹ بند کر کے گھر چلی جاتی ہے. یہ اسی طرح کہ جنگ لگی ہوئی ہے، فوجی کہہ رہا ہے میرا 9 to 5 ہو گیا، میں جا رہا ہوں. یہ سین بنایا ہوا ہے بیوقوف بنانے کے لیے. اب 5 بجے کے بعد ٹرک گزر جاتا ہے. اس پہ عاشر عظیم صاحب نے وہ کسٹم میں سرو کیا ہوا ہے وہاں پہ، وہ ساری سٹوری بھی سنا چکے ہیں. تو یہ تو مذاق کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ کرنا ہی یہ چاہتے ہیں. یار کس کا دل کرتا ہے اپنے بچے کو مروائے؟ ٹھیک ہے، اختر مینگل نے کہا تھا کہ بلوچ مائیں میرے پاس آ کے کہتی ہیں ہمارے بچوں کو نہ پڑھاؤ کیونکہ وہ اپنے رائٹس مانگے گا، سمجھ جائے گا. تو تعلیم جو ہے وہ یہ باتیں آپ کو سکھا دیتی ہے، اور یہ جو بات کرتا ہے میرا خیال ہے انجان ہے ریالٹی سے. سو سیڈ. کوئٹہ میں 5 سال پہلے ایک ہی بار میرا جانا ہوا ہے، QLF ہوا تھا، اور وہاں مجھے سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ایک چیز مجھے QLF کی یاد آ گئی، ابھی ریسنٹلی کسی نے بتائی ہے کہ بلوچستان از دی اونلی پلیس ان پاکستان جہاں ایک دن میں 70 لاکھ کی کتاب خریدی گئی ہے. 7 ملین روپیز. اتنا زیادہ انٹرسٹ ہے بلوچ کو پڑھنے میں. اور میں نے جس یونیورسٹی میں گیا ہوں، میں نے بلوچ کے ہاتھ میں کتاب دیکھی اور سب سے بہترین سوال وہ کر رہا ہے اس وقت. یہ ہے پوٹینشیل. میرا بھی یہی فیڈ بیک رہا. اوبویسلی ہمارا جو لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے، ایز ان کے ایک آپ کا اوپینین بنا ہوا ہوتا ہے، اور میڈیا سے جو آپ نے دیکھا ہوتا ہے. لیکن جو میرا بت جو ٹوٹا تھا، اینڈ تھینک فلی سو، وہ بوئٹمس یونیورسٹی میں گیا تھا. اور وہاں جس قسم کے سوالات کیے جا رہے تھے، آئی واز سو ہیپی ٹو سی. اور واقعی یہ کتاب والی بات بھی بالکل صحیح تھی. آئی فاؤنڈ دیم ایکسٹریملی لرنڈ. اور ایک پشاور میں اور ایک کوئٹہ میں نے لوگوں کو بہت پرو ایجوکیشن پایا، اور لائک شوق سے. یہ نہیں کہ میں نے DC بننا ہے یا AC بننا ہے، بالکل نہیں. اینڈ آلسو مری آباد ہزارہ کمیونٹی سے میں وہاں بھی میں گیا تھا. اور وہاں کا جو قبرستان تھا، it was one of the saddest places I've ever been to. اور when I was there مجھے بتایا گیا تھا کہ 5 سال پہلے یہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، اور وہ قبرستان اتنا بھرا ہوا تھا کہ آپ قبروں کے بیچ میں چل نہیں سکتے. اور وہاں ان کا ٹریڈیشن ہے کہ وہ ہر قبر میں جو دفن ہے بندہ یا بندی، اس کی تصویر لگائی جاتی ہے. اینڈ اف یو سی، اس پورے قبرستان کی جو ایوریج ایج ہے وہ 24 سال ہے. اینڈ آئی سو، وہ ویڈیو بھی ہے میری، اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو دیکھ سکتے ہیں. مری آباد کر کے لکھیں. اس میں ایک آدمی ہے اور صاحب ہیں، وہ اپنے بیٹے کی قبر روزانہ صاف کرنے آتے ہیں. So as I was there, I saw him. اور مجھے پھر میرے جو ہوسٹ تھے انہوں نے بتایا کہ یہ روز دیوانہ وار، اس کے ایک بیٹا تھا، مار دیا گیا، روز آ کے اس کی قبر پہ جھاڑو دیتا ہے. ہاں، وہ تو مطلب اٹس ون آف دا سیڈسٹ اسٹوریز ان پاکستان میں بھی. دا موسٹ آئی تھنک اپریسڈ مائنورٹی آف پاکستان ان ٹرمز آف کیجولٹیز. اور وہ لوگ ہیں بیچارے جو افغانستان سے مائگریٹ کر کے ادھر آئے اس لیے تھے کہ وہاں بھی مارا جا رہا تھا ان کو. پوری 19 سینچری میں ان کا جینوسائڈ کیا ہے وہاں پہ افغان کنگز نے. اور اب بھی وہی صورت حال ہے. اور وہ کر کون رہا ہے؟ وہ ایلیمنٹس جن کو 80s میں آپ نے طاقت دی، ہتھیار دیے، وہ سب کیا. وہاں پہ جو زائرین جاتے ہیں اس طرف، وہ راستے میں بسوں پہ اٹیک ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہی ہے کہ یہ جو شعور میں نے دیکھا ہے، جو آپ نے دیکھا ہے، بالکل میں وٹنس ہوں اس کا. اسی لیے جو پشتون نوجوان ہیں، بلوچ نوجوان ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ جو سفرنگ ہے ان کی بہت زیادہ، دے آر ٹرننگ دیٹ انٹو گولڈ.
اس کی وجہ کہ اگر وہ پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں باتوں کو تو پھر فیوچر ان کا ہے. یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتے یہ معاملات, کیونکہ اگر سمجھ